نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس۔ ابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد سعدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو انجام دینے سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے اپنا دوست بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے ساز و سامان سے بے رغبتی اختیار کرو تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ عن سہل بن سعد الساعدی، حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا، ازہد بے رغبتی اختیار کر، فی الدنیا دنیا کے معاملے میں، یحبک اللہ اللہ تجھ سے محبت کرے گا، وازہد اور بے رغبتی اختیار کر، فیما ان سے، عند الناس جو لوگوں کے پاس ہے، یحبک الناس لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ آئیے مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ عن سہل بن سعد الساعدی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ ابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو انجام دینے سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے اپنا دوست بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے ساز و سامان سے بے رغبتی اختیار کرو تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں جا رہے تھے کہ آپ نے بکری کے ایک مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرتے ہوئے، جس کے کان بہت چھوٹے تھے، کان سے پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون یہ مردہ بچہ 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہم کو یہ بچہ لینا بالکل پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جتنا یہ مردہ بچہ تمہاری نظر میں حقیر ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں تو اس طرح رہے جیسے تو پردیسی یا مسافر ہے۔ اور حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو تم صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح کرو تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا۔ اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر لینا۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی اور پردیسی کی طرح زندگی بسر کرو، کیونکہ پردیسی کی نگاہ اس کے سفر پر ہوتی ہے اور وہ اپنے دنیا کے عارضی پڑاؤ کے درمیان دنیاوی دلکشی اور دل فریبی میں نہیں الجھتا، اس کی نظر صرف اور صرف اس کی منزل مقصود یعنی آخرت کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس لیے دنیا میں ضرورت سے زیادہ سامان جمع کرنے میں اس کو کوئی حکمت یا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ دنیا کی طرف سے آخرت کی منزل کی طرف جاتے ہوئے انتہائی ضروری زاد راہ اپنے پاس رکھے۔ دنیا میں دل نہ لگانے والے مسلمان سے خود اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب مومن دوسروں کے ساز و سامان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تو خود بخود اس کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کو مزید واضح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے مردہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح یہ مردہ بچہ انسان کے لیے بالکل بیکار اور بے قدر و قیمت ہے، بعین ہی اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا اسی طرح حقیر اور بے قدر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی کہ تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو،
شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، نامعلوم کب موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے۔ اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، صحت کی حالت کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لو، معلوم نہیں کب بیماری آ جائے اور انسان کچھ نہ کر سکے۔ اسی طرح اپنی زندگی کی مہلت کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لو، کیا معلوم کب فرشتہ اجل آ جائے اور تمہیں کچھ نہ کر سکنے کا زبردست افسوس لگ جائے۔ غرض اس میں سبق یہ ہے کہ دنیا کی دل فریبی میں مت الجھو، ہر وقت توجہ آخرت کے حساب کتاب کی طرف مائل رکھو اور اپنی آخرت کو بہتر اور حسین بنانے کی فکر میں لگے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں ایک بستر صاحب خانہ کے لیے ہوتا ہے، دوسرا بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ مراد یہ ہے کہ گھر میں فرنیچر اور گھر کے سامان کی بہتات شیطانی طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔